سر یہ بتائیں کہ استعفوں کے حوالے سے کچھ باز گشت چل رہی ہے. ایک تو استعفے ادارہ پی ڈی ایم کے جو ایک تحریک ہے آپ کی, اس کے بینر تلے آپ نے سبمٹ کرانے ہیں, لیکن یہ دو ایسے استعفے ہمارے سامنے آئے ہیں جو ایم این ایز کی جانب سے ہیں جس کے اوپر کچھ کنفیوژن ہے. یہ استعفے پہنچے ہیں اسپیکر قومی اسمبلی تک. اس کے حوالے سے انہوں نے ان کو کال کیا ہے, لیکن جو ترجمان ہیں آپ کی پارٹی کے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے, یہ غلط خبر ہے. ہمیں ہمارے ویورز کو ذرا بتائیے گا کہ لیٹسٹ کیا ہے ڈیولپمنٹ اس حوالے سے. بہت شکریہ. دیکھیے بیسکلی استعفے جو ابھی ہم نے دیے ہیں وہ ابھی ریسنٹلی پروونشل اسمبلی پنجاب کا اجلاس تھا. ہماری 160 ممبرز کی پارلیمانی پارٹی ہے. 142 لوگ اس میں موجود تھے. کچھ اپنی کوئی بیرون ملک ہونے کی وجہ سے یا کوئی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے وہاں نہیں تھے. ان 142 میں سے ایک ممبر نے بھی ریزائن نہ کرنے پر کوئی اپنے تحفظات کا اظہار نہیں کیا, بلکہ سب نے اپنی پارٹی کے ساتھ لاؤڈ اینڈ آؤٹ اسٹینڈنگ کمٹمنٹ اور بالکل بڑا ووکل ہو کے بڑا وائبرنٹلی سب نے اپنے اپنے جو گروپ ہیڈز ہوتے ہیں پارلیمانی پارٹی کے اندر جو 10 12 افراد پہ مشتمل ایک ہوتے ہیں, تو اس پہ سب نے اپنی بالکل ایک لاؤڈ کمٹمنٹ کے ساتھ وہ ریزگنیشن سارے اپنی پارلیمانی پارٹی کے لیڈر کے حوالے کیے. اب یہ فیصلہ پی ڈی ایم کا ہے کہ پی ڈی ایم کب یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے, کیونکہ یہ صرف مسلم لیگ نون کا فیصلہ نہیں ہے کہ ہم نے ریزائن کرنا ہے. یہ پی ڈی ایم کا فیصلہ ہے. اور جو اے پی سی کا پہلا اعلامیہ جاری ہوا تھا اس میں جہاں تحریک کے باقی نکات شامل تھے, جس میں پبلک موبلائزیشن کے لیے جلسے کرنے تھے, ریلی کرنی تھی, جو پہیا جام کرنا ہے, ہڑتال کرنا ہے, یہاں سے لانگ مارچ کرنا ہے, پھر اسلام آباد میں ایک دھرنا دینا ہے, استعفے دینے ہیں, تو اس میں 22 نکات تھے. اور یہ صرف کوئی اس ایک نقطے کی بات نہیں ہے کہ اسپیکر کسی ایک ممبر کو بلا کر یہ بات کر رہے ہیں. یہ تو ہماری بڑی کلیئر پوزیشن ہے کہ یہ پی ڈی ایم کے ایک کنسنسس کے ساتھ فیصلے کے نتیجے میں یہ دیے جائیں. اچھا ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ محمد سجاد اور مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب یہ دو رکن قومی اسمبلی ہیں جن کا میں اسپیسیفکلی آپ سے ذکر کر رہا ہوں کہ ان دو لوگوں نے استعفے جمع کرائے ہیں اسپیکر قومی اسمبلی کو ڈائریکٹلی. تو فی الحال یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ انہوں نے اگر ڈائریکٹلی استعفے جمع کرا دیے ہیں تو کیا مسلم لیگ نون نے اس کی اجازت دی ہے؟ کیونکہ مسلم لیگ نون سے جب پوچھا گیا یا آپ کے ترجمانوں سے جب پوچھا گیا یا مریم اورنگزیب صاحبہ کی جو ایک سٹیٹمنٹ آئی اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے, غلط بیانی ہے. اور جبکہ اسپیکر آفس کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جی ہمارے پاس آفیشیل لیٹر ہیڈ کے اوپر استعفے موجود ہیں اور ہم نے ان کو طلب کر دیا اور اس کے لیے نوٹس ہم نے بھیجے ہیں کہ بھائی آپ آئیں اور آ کے میں بتائیں کہ آپ نے استعفے کیوں دیے ہیں. تو یہ کس قسم کی کنفیوژن, میں ان دو اسپیسیفک استعفوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, تھوڑی کلیئرٹی دیجیے گا اس کے اوپر. دیکھیے میں تو بالکل ابھی رول آؤٹ کرتا ہوں کہ یہ مرتضیٰ جاوید عباسی بھی پارٹی کے فیصلے کے پابند ہیں اور پی ڈی ایم کے جو فیصلے ہوں گے مسلم لیگ نون جو ہے اس کا حصہ ہے. تو جب پی ڈی ایم یہ فیصلہ کرے گی کہ اب اسپیکر کے سامنے جا کے ہم نے استعفے دینے ہیں تو obviously تب ہم بالکل سارے جا کر یہ بتائیں گے کہ یہ ریزگنیشن ہم نے کن بیسس پر دیے ہیں, ہمیں کی حکومت کے کن پالیسیز پر اختلاف ہے, وہ اپنے اپنے استعفوں پہ ہم تحریر کریں گے, بتائیں گے کہ جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے, ایک آپریشن کی رجیم ہے, یہ ایک بالکل لوگوں کی مشکلات میں جس حد تک اضافہ ہو گیا ہے وہ ساری بات تو تب کی بات ہوگی. اٹ از پٹنگ دا کارٹ بفور دا ہارس والی بات ہے کہ یہ بحث بھی ہو. یہ تو جب پی ڈی ایم اناؤنس کرے گی کہ آج ہم استعفے دینے جا رہے ہیں تو انیشلی تو یہ بات تھی کہ اپنی اپنی پارلیمانی پارٹی میں اپنی اپنی پارلیمنٹری لیڈرشپ کو اپنے ریزگنیشنز تمام اراکین دے دیں. تو اس کے اوپر یہ تحریک انصاف نے ایک بیانیہ بنانے کی, جو کہ ہر ایک معاملے میں وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کا تو مدعا ہی ایک پرسپشن رجیم کریٹ کی ہوئی انہوں نے, وہ نہیں ہے, گفتم نشستم برخاستم والی ان کی کیفیت ہے, وہ سوائٹ پروپیگنڈا کی اور کرتے کچھ نہیں ہے. تو یہ بھی اگر کوئی ایک وہ بھی بحث کھول رہے ہیں کہ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کے حوالے سے, وہ تو ہماری پارٹی کی وپ ہے,
وہ پارلیمنٹ کی پارٹی کے نیشنل اسمبلی میں چیف وپ ہیں. تو اگر ان کی ریزگنیشن جو ہے وہ اسپیکر کے پاس جب جانی ہوگی تو وہ اپنی باقی جماعت کے ساتھ جا کر دیں گے. ابھی تو میرا خیال ہے کہ پارلیمنٹری پارٹی کے پاس وہ ریزگنیشنز ہیں جو کہ پارٹی لیڈرشپ کے پاس جائیں گے اور پھر یہ متفقہ فیصلہ کرے گی, تب ہم وہ استعفے اسپیکر آفس میں جا کے ٹینڈر کر دیں گے. اچھا ملک صاحب, اب کچھ آپ کے اتحادیوں کی, آپ کے الائنس کی بات کرتے ہیں, پی ڈی ایم کی بات کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی آپ کی بڑی اتحادی جماعت ہے, آپ کے ایلائی ہیں اور آپ کے ساتھ چل رہے ہیں. اب اس سسٹم کے خلاف آپ سڑکوں پر موجود ہیں, آپ احتجاج کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ سسٹم سے چھٹکارا ملے. آپ کی اتحادی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن کمیشن کو کہتی ہے یا چاہتی ہے کہ وہ جلد سے جلد ضمنی انتخابات کروائے. وہ ضمنی انتخابات کی ڈیٹ دیتا ہے اور نامینیشن پیپر پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس جمع کرا رہے ہیں, وہ الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں ضمنی. تو آپ کی اتحادی یا آپ لوگ یا پی ٹی ایم اس سسٹم کے خلاف ہے اور اسی سسٹم کے اندر آپ دوبارہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور اس کے لیے آپ کاغذات جمع کرا رہے ہیں, یہ کیا ہے سر؟ اس میں بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ آپ چلیں اس کو ایسے تصور کر لیں آپ کے یہ تو کل ہو جاتا ہے کہ ریزائن کرنا ہے تو پھر جماعت مجموعی پی ڈی ایم کے اندر جتنی پارلیمنٹری پارٹیز ہیں وہ ساری ریزائن کریں گی. لیکن یہ فیصلہ اگر کوئی چند روز کے بعد ہوتا ہے, 15 روز کے بعد ہوتا ہے, مہینے کے بعد ہوتا ہے یا اس سے آگے جاتا ہے, تو تب تک جو بھی پروسیس ہے اس پروسیس کے اندر جو لوگ شامل ہوں گے تو وہ دین اینڈ دیر چھوڑ دیں گے, اسی وقت چھوڑ دیں گے. اگر نامینیشن پیپرز بھی دیے ہوں گے تو تب بھی چھوڑ دیے جائیں گے. یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. تا وقت کہ آپ کا پی ڈی ایم یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے یہ ریزگنیشنز کی آپشن کب یوز کرنی ہے, تو اس وقت تک جو ہے وہ بنیادی طور پہ یہ اس پروسیس میں شامل رہنے کی اگر کوئی جماعت بات کرتی ہے تو یہ ان کا حق ہے. لیکن جب اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے اور متفقہ طور پہ ہو جاتا ہے تو پھر اس میں میرا یہ یقین ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو اس عمل کا حصہ بھی ہوں گی وہ دین اینڈ دیر چھوڑ دینی چاہیے. اچھا ملک صاحب, اب کچھ اتحادیوں کی ظاہر بات ہو رہی ہے تو آپ کے جو دوسرے اتحادی جماعت ہے جے یو آئی فیس کی بات کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کی پارٹی کو پی ڈی ایم کے بینر تلے جو آپ کی ایک کیمپین ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں. یہ بتائیے گا, اب مولانا فضل الرحمان صاحب صرف اس میں شامل نہیں ہیں, آپ تمام لوگوں کے بارے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے کچھ سینئر رہنما, وہ رہنما جو شروع سے ان کے ساتھ چلتے آ رہے ہیں, مولانا شہرانی اور اس کے علاوہ دیگر کچھ ان کے ساتھی ہیں جو ان سے ہٹ کے ہیں وہ بھی ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان سمیت آپ تمام لوگ صرف اپنے مفاد کے لیے نکلے ہیں. تو حکومت یقیناً اس کو بڑے اسٹرانگلی جو ہے وہ پلے کر رہی ہے, اس کو لے رہی ہے اور اسٹیٹمنٹس کو ہائی لائٹ کر رہی ہے. تو آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کس قسم کا آپ کا اتحاد ہے؟ اچھا دیکھیں, یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے. یہ بیسکلی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. یہ بڑی دو ٹوک اور واضح بات ہے کہ اس میں کیونکہ آپ ایک حکومت کے خلاف سفراء ہیں, آپ ایک ایسے نظام کے خلاف سفراء ہیں جہاں پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہم یہ کنٹیسٹ جو ہے یہ بیسکلی ایک اوپریسو رجیم کے خلاف ایک کنٹیسٹ ہے. تو اس میں ود ان دا پولیٹیکل پارٹیز ان کے اپنے یہ معاملات کہیں نہ کہیں ڈسینٹ بھی آ جائے گا. کچھ ساتھی اس سفر میں آپ سے پیچھے بھی ہٹ سکتے ہیں, کوئی شامل بھی ہو سکتے ہیں. جو آج بڑے ٹارچ بیرر ہیں وہ کوئی درمیان میں جا کے شاید کہیں آپ کو کسی ایسی صورت میں نظر آئیں کہ وہ کچھ ایسی بات چیت بھی کر رہے ہیں کچھ, کیونکہ یہ تحریک ہے. اس تحریک کے آگے جاتے جاتے اس نے ایک ایسی صورت اختیار کرنی ہے جس میں پبلک کی ایک بہت بڑی شمولیت ہوگی, جس میں کچھ لوگوں کا ڈسینٹ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ پارٹیز کا اندرونی معاملہ ہے. اس میں کوئی لیڈرشپ اگر اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی ہے تو وہ جمعیت علماء اسلام اپنے ان لوگوں کے ساتھ جو آج کسی ایک موقف پہ مختلف رائے رکھ رہے ہیں تو ان کے ساتھ انگیجمنٹ بھی کر سکتی ہے, یا اپنے طور پہ بہتر فیصلہ کر سکتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ بات چیت بھی کرنا چاہتی ہے کہ نہیں کرنا چاہتی. اچھا آخری سوال یہ بتائیں ملک صاحب کہ آپ کتنے پر امید ہیں کہ جو آپ احتجاج کرنے جا رہے ہیں, جو آپ لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں, ملک بھر سے لوگ آئیں گے, قافلوں کی صورت میں آئیں گے اور پاسبلی آپ وہاں جا کے کوئی دھرنا بھی دیں گے, آپ
کیوں آپ کو لگتا ہے کہ کامیاب ہوں گے حکومت کو گھر بھیجنے میں؟ کوئی ناکام تو نہیں لوٹیں گے آپ؟ کتنے آپ پازیٹیو ہو کر جا رہے ہیں؟ دیکھیے میں اس بات پہ تو میں سیٹسفائیڈ ہوں کہ I'm on the right side of history number one. مجھے کوئی خلش نہیں ہے، مجھے کوئی دکھ نہیں ہے. مجھے یہ پتہ ہے کہ میں ایک اصولی بات کر رہا ہوں، میں ایک جمہوری جدوجہد کی بات کر رہا ہوں. میں ایک ایسی حکومت کو جو کہ پروسیکیوشن کے نام پہ پرسیکیوشنز کر رہی ہے، جو کہ کانسٹیٹیوشن کی ایک مکمل نفی میں بیٹھی ہے، جو عوامی مشکلات میں بے تحاشا اضافہ کر رہی ہے. یہ میری کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے، یہ اس کا کانسیپٹ بڑا واضح ہے. میں عوامی بالادستی کی سول حاکمیت کی بات کر رہا ہوں. تو مجھے اس پر تو کنٹینٹمنٹ ہے کہ I'm on the right side of history. اور میں اس بات پر بھی پر امید ہوں کہ یہ قوم پاکستانی بڑی ریزیلینٹ قوم ہے. اس نے ہمیشہ جمہوری پروسیس کے لیے اپنی ایک سٹیل اور سپائن شو کی ہے. ہمیشہ اس نے اس طرح کی ایک دیکھیں نا، ایک سائیکلیکل تھیوری ہوتی ہے. ایک وقت ہوتا ہے کہ جب آپ ایک بہت ساری آپریشن کے خلاف پھر آپ کے آل سیگمنٹس آف سوسائٹی کھڑے ہوتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں جس کی ریفلیکشن آج ہمیں نظر آ رہی ہے. آپ آج ہر طبقہ فکر کا آدمی یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم اس جمہوری جدوجہد میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. آج آپ کے وکلا، آپ کی سول سوسائٹی، آپ کی انٹیلیجنسیا، آپ کی اکیڈیمیا، سارے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ آئین جو ہے وہ ہائبرڈ ارینجمنٹ میں نہیں ہوتا، وہ اپنی مکمل اور ایک طویل صورت میں نافذ العمل ہو تو پھر ہی اس کی بالادستی قائم ہوتی ہے، ادروائز نہیں ہوتی. تو وی آر ہوپ فل، ہم ہیں کہ اس حکومت کو ہم جلد گھر بھیجیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ ملک احمد خان صاحب موجود تھے.